الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حلال کا رزق، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی بہت کرنی چاہیے۔ جب رزق حلال نہیں ہوتا، اس کے اثرات انسان کی عبادت پر اور اس کی اولاد پر اور اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات پر، ان سب چیزوں پر حرام کا اثر گہرا پڑتا ہے۔ اس لیے رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حتیٰ کہ شبے والے پیسے سے بھی بچنا، شبے سے بھی بچنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی محمد بن اسماعیل، جو اسماعیل تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جو پیسے چھوڑ کر گیا ہوں، اس میں ایک درہم بھی حرام تو کیا، شبے کا بھی نہیں ہے، شبے کا بھی ایک درہم نہیں ہے۔ اور پھر اس پاکیزہ مال سے جو بچہ بنا، وہ کتنا عظیم محدث تھا، جس کا نام امام بخاری کے نام سے معروف ہوئے، محمد بن اسماعیل البخاری۔ ہماری کمائی کس حد تک پاک ہے؟ ہم اگر حلال رزق لے کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسی پر ہی گزارا کرواتے ہیں، تو اس میں ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہے، اور ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کاروبار میں کیسے اتار چڑھاؤ کرتا تھا، پھر یہ چیز ان کی گھٹی میں چلی جاتی ہے۔ جو باپ نے کیا ہوتا ہے، بچہ بھی اس کو اسی طرح کاپی کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی دین کے رنگ میں رنگا جائے اور وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے، وگرنہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ 2-3 دن پہلے میرے سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ تمام لوگوں کو بیان کر دیا جائے۔ وہ مسئلہ تھا اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ، کہ لوگ جو شیئر خریدتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ملک کی، اور کراچی کے اندر اور دیگر یہ آن لائن شیئرز خریدے جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس مسئلے کو جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اور ان کمپنیوں کی جو شرائط اور ان سب چیزوں کو جو دیکھا ہے، یہ جتنی شرائط اس کے حلال ہونے کے لیے چاہیے، ان شرائط کی پابندی ان میں سے کوئی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ ایسی کمپنی کے ساتھ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں کہ جو کمپنی حلال خریداری کا اہتمام کرتی ہے، کہ اس نے ان پیسوں سے خریدنا کیا ہے اور اس نے ان پیسوں سے بنانا کیا ہے، یہ معلومات وہ کسی کو نہیں دیتے۔ یہ معلومات وہ کہتے ہیں جی جو ہمیں سودا سمجھ آتا ہے، جو نفع سمجھ آتا ہے، اگر وہ کچھ دیتے بھی ہیں معلومات، تو وہ پوری معلومات نہیں ہوتی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئرز خریدنے میں آپ ایک غلط کام کے اندر حصے دار بن رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپنیاں تقریباً بینکوں سے سود لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ سود کے معاملے میں ان کے معامل بن رہے ہیں۔ اگر بینک سے انہوں نے سود نہیں لیا ہوتا تو یہ کمپنیاں انشورنس ضرور کرواتی ہیں اپنی، اس سلسلے میں بھی آپ ان کے ساتھ معامل بن رہے ہیں۔ تیسری صورت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اکثر طور پر ان میں غرر ہوتا ہے، دھوکہ۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود نہیں، اس کو خریدنا، جس کو کہتے ہیں کہ بیع ما لا یملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو فروخت نہیں کرو۔ ہاں، آپ کسی کو یوں کہتے ہیں میں منگوا دیتا ہوں، میں لے دیتا ہوں، میں پتہ کر دیتا ہوں، یہ چیز الگ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ایک چیز کا ریٹ طے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کمپنی کی طرف سے کسی ادارے کے ساتھ معاہدہ کر کے چل رہے ہیں کہ تمہارا مال میں اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے
اپنے جو ہے سوشل میرے جو تعلقات ہیں میڈیا پر، میں اس پر آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو میں شو کروں گا؟ وہ میرے پاس نہیں ہے وہ آپ کے پاس. جیسے ہی مجھے کوئی آرڈر آئے گا میں آپ سے پکڑ کے چیز دے دوں گا. اس سلسلے میں وہ ان سے رابطے میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سٹاک موجود ہے کہ نہیں ہے، اور ریٹ طے ہوتا ہے کہ اس ریٹ پہ آپ کو ملے گی. یہ بھی ٹھیک ہے صورت. لیکن ان بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر جو خرابیاں ہیں بڑی بڑی، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے حلال و حرام کی خریداری میں کوئی فرق نہیں ہے لوگ کرتے، انہوں نے نفع دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا، بینکوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں جو سودی معاملہ ہے. تیسری چیز یہ کہ انشورنس جو کہ ایک حرام صورت ہے. اور پھر اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کی خرید و فروخت میں حصے دار بنتے ہیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہوتی چیز. یا ایک اور خرابی ہے، جو چیز ابھی قبضے میں نہیں آئی اس کو فروخت کرنا. ایک چیز آپ کے قبضے میں ہی نہیں آئی اس کو فروخت کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اگرچہ ہر چیز کی نوعیت اور ہوتی ہے لیکن قبضے میں آنے سے پہلے چیز کو بیچنا جائز نہیں، یہاں پر یہ بھی چلتا ہے. اور اسی طرح اس شیئرز کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک بندہ آج شیئر خریدے اس نے، تو ابھی ان کمپنیوں کا اصول ہے کہ اس کے نام پہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 دن بعد ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک بندے نے آج خریدے ہیں، اس کو آج ہی تھوڑا سا منافع مل رہا ہے، اس نے بیچ بھی دینے ہیں. یعنی وہی صورت کہ ایک چیز کا بھی مالک نہیں بنا اور اس کو آگے بیچ دیا، آگے فروخت کر دیا. یہ خرابی بھی اس میں ہے. اور اس میں کچھ ایسی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیسے ان کے ساتھ نکلوا نہیں سکتے، البتہ آپ اپنے شیئر بیچ سکتے ہیں. حالانکہ مضاربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ رقم لگائی ہے، اب آپ کا جب جی چاہے آپ اس سے کو بھی میری رقم واپس کر دو. وہ کہے گا بھائی یار رقم اٹھا لو، یا تمہاری رقم سے میں نے یہ سامان خریدا وہ سامان اٹھا لو، تمہاری مرضی. یہ طریقہ ہوتا ہے شرعی، اس میں سے وہ جو بھی اختیار کرے ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس اگر آپ نے شیئرز خرید لیے، کسی صورت میں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. آپ کو یہ کہیں گے یہ شیئر بیچو اور بس اپنے پیسے نکال لو. اور اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ مضاربت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، تو آپ اس کی خریداری میں مشاور بن سکتے ہیں. لیکن ان کے ہاں جب تک کسی بندے کے شیئر 50% سے زیادہ نہیں ہوتے، وہ آپ کو اپنی اس مجلس میں بٹھائیں گے بھی نہیں کہ جو ان کی مینجمنٹ کی مجلس ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک بندے نے 48-49 شیئرز خریدے ہوئے ان کے، جب تک 50 اور 50 سے زیادہ نہیں بن جاتے آپ کو وہ اس کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. تو اس کے علاوہ بھی ان کی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں غرر ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے. اس کو مطالعہ کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا تھا، اور دیگر اہل علم کی آراء بھی اس مسئلے میں دیکھی، تقریباً تمام اہل علم نے جنہوں نے جائز لکھا انہوں نے بھی ان خرابیوں کو اشارہ کر کے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی کون سی کمپنی ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا خیال کر کے چلتی ہے؟ تو یہ جو صورت ہے شیئرز خریدنے کی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کوشش کریں ہم رزق حلال کی. اور ویسے بھی آج کل جو ملکی حالات چل رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی ہماری کرنسی گر رہی ہے، ہم ڈالر خرید لیں. دیکھیں یہ غلط ہے، یہ بالکل اس ذخیرہ اندوزی کے اندر آ رہا ہے کہ آپ ڈالر خرید کے رکھتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ غلط ہے. آپ کا روپیہ گر رہا ہے، آپ اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں رکھنا چاہتے روپیہ، آپ گولڈ لے لیں. گولڈ میں لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خریدتے وقت اس کی قیمت ہو رہا ہے، بیچتے وقت ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے بیچتے وقت. آپ ایسا گولڈ لیں کہ جو زیور کی شکل میں نہ ہو. سونے کی ڈلی لے لیں 24 کیرٹ کی جو ہوتی ہے وہ لے لیں، یا بعض ایسے زیورات ہوتے ہیں جو سیدھے سیدھے کنگن ہے ہاتھ کے، خالص سونا ہے، اس طرح کی چیزیں لے لیں کہ جس میں کسی قسم کی کاٹ نہ آئے. آپ گولڈ لے کے رکھ لیتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی عقل مندی ہے. ڈالر تو پھر کاغذ ہی ہے نا، جس طرح کرنسی پاکستان کا روپیہ کاغذ ہے، ڈالر بھی کاغذ ہے، حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں. اس وقت ڈالر اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ یہ
ایک تو ذخیرہ اندوزی میں آ رہے ہیں اور دوسرا ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ڈالر کی خریداری تجارت بھی اس سے ہو رہی ہے، لیکن جتنا کہ لوگ اس کو سٹاک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بلیک ہو رہا ہے، یہ اس کی خریداری میں مت جائیے۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سونا خرید کے رکھ لیں، سونے کو ایسا سونا خریدے جو زیور کی شکل میں نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے بڑی بڑی چیز محفوظ بھی ہے، کیونکہ یہ کرنسیاں، یہ کاغذ، یہ روپے جس وقت بھی ختم ہوئے چیز اپنی اصل کی طرف لوٹے گی۔ اصل کسی کے پاس کیا ہے؟ وہ گولڈ ہی ہے، نہ اس وقت پلاٹ ہے، نہ اس وقت کوئی اور چیز ہے، یہ اس وقت گولڈ ہی کام آنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی لوگ جب ملک کے حالات ایسے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی کسی بڑی کمپنی کے شیئرز لے لیں، یا وہ کہتے ہیں ڈالر خرید کے رکھ لیں، یا وہ اس طرح کی یہ چیزیں ذخیرہ اندوزی کے اندر جاتی ہیں۔ ایسے بالکل مت کیجئے۔ ہاں، ایک تاجر آدمی ہے جس نے باہر کے ملک سے خریداری کرنی ہے، اس کی خریداری ڈالروں میں ہوتی ہے، اس کی تو مجبوری سمجھ آتی ہے کہ وہ خریداری کے لیے کر رہا ہے، سنبھالنے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ کے لیے اس کی خریداری کو اس کی خریداری کو بند کر دیں، بلکہ اس کی خریداری کو بند کر کے آپ گولڈ کی طرف چلے جائیں، کسی اور چیز کی طرف چلے جائیں، انشاءاللہ یہ اس کا ریٹ بھی نیچے خود بخود آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور اسی پر ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔